آج ہم پارہ نمبر 30 شروع کر رہے ہیں۔ ارشاد باری تعالی ہے لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، تاکہ اس پانی سے غلہ اور دوسری سبزیاں بھی اگائیں۔ یہ آیت مقدسہ عشر کا تقاضا کرتی ہے، زمینی زکوٰۃ کا تقاضا کرتی ہے کہ اللہ رب العزت نے یہاں پانی کی بات ارشاد فرمائی، اور اب یہ جو سال ہر سال ہم اللہ کی نعمت استعمال کرتے رہتے ہیں، اب اس نعمت کا جو حق ہے وہ بھی ادا کرنا پڑے گا۔ بغیر کسی عوض کے یہ نعمت لیتے ہیں تو اس کا شکر اور اس کا حق یہ ضرور امت کے اوپر لازم ہے۔ اگر ہم یہ سوال کریں کہ ہمیں تو پانی فری نہیں ملتا، ہم تو اس کا بڑا بل ادا کرتے ہیں اور بھاری رقم اس کی ادا کرتے ہیں، تو پھر ان لوگوں کی طرف دیکھنا چاہیے جن لوگوں کو 30 40 میٹر سفر کرنے کے بعد پھر کہیں جا کے 1 گیلن پانی کی میسر ہوتی ہے، تو ان کی نسبت تو ہم فری میں استعمال کر رہے ہیں۔ اب بھی اس دنیا میں اتنے بہت سے علاقے موجود ہیں بلکہ پاکستان کی بات کر رہا ہوں کہ جہاں وہ اب بھی تالاب ہیں، انسانوں کے لیے بھی جانوروں کے لیے بھی۔ بارش کا پانی جمع ہوتا ہے، بارش کے پانی کے علاوہ اور کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ ہم تو ان کے حوالے سے جنت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ انسان مار تب کھاتا ہے جب وہ غور کوئی نہیں کرتا کہ جب اللہ رب العزت نے ہمارے ساتھ اتنا آسانی کا معاملہ فرما دیا ہے کہ جو لوگ پانی خریدتے ہیں ان لوگوں کو کہا اچھا چلو تم آدھی قیمت دے دو، باقی لوگ جو ہیں وہ 10واں حصہ دیں گے، اب 20واں حصہ دے دو۔ تو اب بھی بندہ نہ دے تو یہ کتنی عجیب بات ہے۔ اللہ کے فرائض کو جب چھوڑیں گے نا جی تو پھر مسائل بنیں گے۔ اللہ رب العزت کے حکم کو پورا کرنے سے کبھی مال میں کمی کا کوئی نہیں ہوتی، مال پاک ہو جاتا ہے، مال پاک ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ کو اگر آپ عمومی طور پہ دیکھیں تو جو زکوٰۃ ہے، جو صدقات ہیں، جو عشر ہے، اس کو مال کی میل کہا گیا ہے، مال کی میل کہا گیا ہے۔ جو صاحب ثروت کے لیے جائز نہیں ہے، وہ جب میل اپنے پاک مال کے ساتھ صاف مال میں ملا دیتا ہے سارا خراب کر دیتا ہے۔ ڈاکٹر کہتا ہے جی یہ بازو کا حصہ خراب ہو گیا ہے، یہ نہیں کاٹیں گے نا، یہ ساتھ رہے گا تو اس کے اثرات باقی جسم کے اندر پھیل جائیں گے اور سارے کو خراب کر دیں گے۔ اصل ہمارے مال میں برکت نہ ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ ہمارا مال ہی نہیں تھا جو ہم نے اپنے مال کے ساتھ ملا لیا ہے، اس سے برکت کوئی نہیں مل رہی اور اس سے نقصان ہی ہوتا جا رہا ہے۔ یہ تو ہم میں سے ہر بندہ چاہ سے بھی کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب جتنی جلدی ہوتا ہے یہ پاؤں کاٹو جی، لیٹ نہ کرو، کاٹو جی، تو اتھوں پیسے دے کے کٹوانے ہیں کہ جتنی جلدی ہو سکتا ہے اس کو تلف کر دیں، ختم کر دیں، تاکہ باقی حصہ جو صحیح ہے وہ تو بچ جائے۔ وہ جو میرے گھر گندم پڑی ہے یا جو چاول پڑے ہیں یا باقی جو چیزیں پڑی ہیں ان کی میں نے زکوٰۃ کی عشر کی ادائیگی نہ کر کے وہ ناپاک حصہ اپنے ساتھ کیوں ملا رہا ہوں، وہ مال میں کیوں اپنے ساتھ ملا رہا ہوں، وہ میری تباہی کا سبب بنے گا، پھر وہ سارے کا سارا ناپاک ہو جائے گا، وہ میل سارے مال کے اندر شامل ہو جائے گی جس کو اللہ نے میل کہا۔
تو پھر وہی مال ہماری اولادیں کھائیں گی، اور جس کے اثرات اولاد کے اوپر پھر نظر آتے ہیں، نافرمانی کی شکل میں، گناہوں کی شکل میں، گھروں کے اندر مخالفت، لڑائی جھگڑے کی شکل میں۔ سورہ فجر میں اللہ پاک کا ارشاد ہے، پارہ نمبر 30، وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور میراث کا مال سمیٹ سمیٹ کر کھا جاتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں 1450 سال پہلے مالک نے ارشاد فرمایا، اب تو یہی صورتحال ہے۔ زکوٰۃ کا میراث، وراثت کا مال اکٹھا کرنے کی ہے، حق داروں تک حق پہنچانے کی توجہ کوئی نہیں، کوشش کوئی نہیں، پہنچا دو۔ تو یہ چاہیے تھا، اگر ہمارا اتنے مال سے کچھ نہیں بنا تو وہ جو کسی اور کا حصہ ہے اس سے بھی کچھ نہیں بننا۔ کسی کا بھی مال، کسی کا بھی حصہ ہم اگر خود قبضہ کریں گے تو اللہ کبھی ہمیں سکھی نہیں کرے گا۔ حق مارنے والا تو ویسے ہی بہت بڑا ظالم ہے، اور اس کی عبادات کا نور اس سے لے لیا جاتا ہے، عبادات کا شوق اس کا ختم ہو جاتا ہے، اللہ کے گھر کی حاضریاں کم ہوتی ہیں اور پھر کم ہوتی ہوتی ختم ہو جاتی ہیں، پھر وہ دور ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ مذہب کے سلسلے میں بھی ڈگمگ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ اتنا ڈاڈا جرم ہے، اور بالخصوص اگر وہ کسی یتیم کا مال ہے پھر تو ویسے ہی بندہ مارا گیا۔ اللہ پاک فرمائے وہ ایسے ہی ہے جس طرح اپنے پیٹ کے اندر تو آگ بر رہا ہے، آگ۔ تو المختصر کوئی بھی مال ہو اس سے بچنا چاہیے، بالخصوص میراث جو ہے وہ پوری تقسیم ہونی چاہیے۔ بیان کرنے کو تو بہت کچھ ہے، لیکن اگر ہم اختصار کی طرف آئیں تو یہ قرآن کی آخری 2 جو صورتیں ہیں وہ اپنے اندر بہت زیادہ جاذبیت رکھتی ہیں۔ اللہ رب العزت کا مقدس فرمان ہے، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ فرمایا محبوب تم فرماؤ میں اس کی پناہ لیتا ہوں جو صبح کا پیدا کرنے والا ہے، ساری مخلوق کے شر سے پناہ مانگتا ہوں کہ یا اللہ ایک تو میں تیری پناہ میں آ جاتا ہوں، تیری حفاظت میں آتا ہوں، مجھے اپنے حصار میں رکھ لے، ساری مخلوق کے شر سے مجھے اپنی حفاظت میں رکھ لے، ساری مخلوق۔ اب اس کے اندر ہر چیز دعا بڑی اپنے اندر طاقت رکھتی ہے، راہ جاتے جاتے نقصان ہو سکتا ہے، سانپ بندے کو کاٹ سکتا ہے، کتا بندے کو کاٹ سکتا ہے۔ یہ دیکھیں کتنی خوبصورت قرآن نے بات کی، من شر ما خلق، یا اللہ ساری مخلوق کے شر سے۔ اب ہر شے اندر آ گئی، اس کی ہر چیز، انسان، جنات، ہر چیز ہی آ گئی۔ پھر ہم کہتے ہیں ہمارے اوپر فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا، بچیوں کو دعائیں نہیں سکھاتے، بچیوں کو ذوق کوئی نہیں دیتے، جی ان کو جن چمڑ گئے۔ جب یہ دعا مانگنے کا ذوق ہو بچوں میں، اللہ ان کی حفاظت فرماتا ہے۔ خالی زبان لانا ہے اور اللہ یقیناً حفاظت کرتا ہے، بس اتنی کہن دی دیر ہے، یا اللہ سانو اپنی حفاظت سے رکھ لے۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور وہ اندھیری ڈالنے والے کے شر سے جب وہ ڈوبے۔ اس سے بھی کئی مرادیں لی جا سکتی ہیں۔ المختصر وہی کہ ہمارے اوپر کوئی کسی قسم کا کوئی جادو ٹونا کرے، یا شیطان جو ہے وہ ہمارے اوپر جو ہے گناہوں کی بہتات کر کے تو اس سے وہ اندھیریاں ڈال دے، تو ہر چیز اس سے مراد لی جا سکتی ہے کہ یا اللہ پاک ہمارے دنیاوی نقصان سے
اور روحانی نقصان سے جو بندہ بھی اس طرح کی کوئی چال چلے یا اللہ پاک بچا لے۔ اور ان عورتوں کی شر سے جو گھروں میں پھونکتی ہیں، یہ بھی جادو کی ایک شکل ہے۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَد، اور حسد والوں کے شر سے جب وہ مجھ سے جلیں، حسد والوں سے بھی پناہ مانگی گئی۔ اچھا، یہ بھی ایک بڑی پرابلم ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے۔ ایک بندے کا بڑا ہی کاروبار چمکا، ایک تو ہمیں آج شو منٹ کرانے کا بڑا پرابلم ہے۔ آپ کو وہ یاد نہیں حضرت یوسف علیہ السلام کو کیا فرمایا تھا حضرت یعقوب علیہ السلام نے؟ یہ ایک ہمارے تاثر ہے، یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کو عام بیٹے نہ سمجھے، وہ ہم سے لاکھوں درجے بہتر تھے۔ اور بعد میں جب جو بھی انہوں نے کیا، جب اللہ نے معاف کر دیا، حضرت یوسف علیہ السلام نے معاف کر دیا، ہم ان کے بارے میں کوئی غلط رائے قائم نہیں کر سکتے۔ بعض بندے ویسے بہت جب بات کرتے ہیں تو عجیب ان کے بھائیوں کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ جو تو یوسف علیہ السلام سینے لا لیتے سی کون انہیں؟ آپ دیکھیں، وہ عام نہیں تھے، وہ ایک نبی کی اولاد تھی اور نبی کے شاگرد تھے، نبی کے گھر میں پل رہے تھے، لیکن پھر بھی فرمایا یوسف بھائیوں کو نہ بتانا۔ ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے، ہم اپنے اثاثے اور ہر چیز ہی وہ عیاں کر دیتے ہیں۔ ہر چیز کبھی کوئی بیان کرنے والی ہوتی ہے، کبھی نہیں بیان کرنے والی ہوتی، تو یہ اس سے حسد پیدا ہوتا ہے، پھر اس سے مسائل بنتے ہیں۔ ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم اللہ سے دعا تو کریں نا، یا اللہ حاسدین سے بچا لینا۔ تو اگر ہم اور دعائیں نہیں آتی، یہ دعا تو بندہ پڑھتا رہے، یہ تو تقریباً ساروں کو آتی ہیں۔ اور عمومی طور پہ جب یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھی جاتی ہیں، اس کے اندر میری ایک نیت یہ ہوتی ہے کہ یار یہ صورتیں چھوٹی چھوٹی یاد ہو جائیں ان کو۔ بار بار آپ نے دیکھا ہوگا صورتیں وہ چھوٹی چھوٹی زیادہ عمومی نمازوں میں ریپیٹ ہوتی ہیں، ان کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ یار یہ روٹین والی ہیں، یہ ساروں کو یاد ہو جائے۔ تو حسد بندے کو پیدا ہو جاتا ہے، بندوں سے پیدا ہو جاتا ہے، تو یہ دعائیں اللہ سے کرنی چاہیے۔ حالی دہ نہیں بھی وہ 50 بندے نے کوئی یار وہ میرے تو سڑتا ہے، وہ میرے نال نہیں کرتا ہے، وہ میرے نال نہیں کرتا ہے۔ بھائی تسی نماز پڑھو، نماز پڑھ کے اللہ کو دعا کرو، اللہ پاک خود ہی وہ کسی اور جگہ سے مصروف کر دے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ تم فرماؤ میں اس کی پناہ میں آتا ہوں جو سب لوگوں کا رب ہے، ہر چیز کا جو رب ہے، سب کا بادشاہ ہے، سب کا مالک ہے، سب کا خدا ہے، اس کے شر سے جو دل میں برے خطرے ڈالے اور دھوک رہے، یعنی وہ انسان کے ساتھ ایسا معاملہ کرے کہ جس سے انسان اس وسوسوں کی طرف چلنا بھی شروع کر دے۔ یہ جو دل کے اندر وسوسے ڈالے جاتے ہیں، شیطان اور اس کی ذریت سے پناہ مانگی جا رہی ہے۔ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، ان سے بھی پناہ مانگتا ہوں، وہ چاہے جن ہو چاہے وہ انسان ہو۔ اچھا، بندہ، آپ کہیں کہ بندہ وسوسے کیسے ڈال سکتا ہے؟ اب بندے کے وسوسے ڈالنے کے بھی کئی طریقے۔ ایک بندہ جو ہے وہ کوئی ایسا معاملہ کرتا ہے، گناہ کا معاملہ کرتا ہے، جب اپنے گناہ کا اظہار کرتا ہے تو تب بھی اس کے وسوسے اس سے بندہ کیچ کرتا ہے، گناہ بندہ لیتا ہے۔ اسی لیے شریعت میں کہا گیا کہ برائی کر کے برائی کا اظہار کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ برائی جرم تو ہے ہی، لیکن پھر برائی کا اظہار کرنا بھی بڑا جرم ہے۔ یہ جو آخری دو صورتیں ہیں، یہ اپنی جگہ پہ بہت بڑی دعائیں ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بڑا یہ ان دعاؤں کا اہتمام کرتے تھے۔ حدیث پاک میں ہے، جس نے یہ دونوں صورتیں سورہ اخلاص کے ساتھ روزانہ صبح اور شام 3 مرتبہ پڑھ لیں، اسے ہر شے سے کفایت کر رہے ہیں۔ ہر دکھ، ہر بیماری، ہر پریشانی، ہر تکلیف، ہر جن، ہر ٹونا اور ہر قسم کے جادو، یہ صورتیں اس کو کافی ہیں۔ تو سرکار خود اہتمام کرتے۔
یعنی تینوں صورتیں، آخری تینوں صورتیں 3 بار صبح 3 بار شام کو، کسی بھی وقت یہ پڑھی جا سکتی ہیں۔ تو اللہ پاک رحمت فرمائے، اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کی ذات کا بے حد و بے حساب شکر ہے کہ ہم اس مقدس اور عظیم قرآن کے جہان کی چلو کچھ نہ کچھ سیر تو کر لی۔ اگر ہم اس کو کما حقوق نہیں پڑھ سکے تو ہم نے اس کے خلاصے کے طور پہ کچھ نہ کچھ چیزیں تو حاصل کر لیں۔ اللہ رب العزت ہمیں مزید قرآن کے ساتھ وابستہ فرمائے، اور الحمدللہ ہمارے 30 روزے بھی پورے ہو گئے اور 30 پارے بھی مکمل ہو گئے۔ اللہ پاک اس کا نور اور اس کا فیض بھی ہمیں عطا فرمائے، اپنی جناب سے اس کا ہمیں صلہ عطا فرمائے۔ یہ تھوڑی سعادت کی بات نہیں، یہ بڑی سعادت کی بات ہے، یہ بڑی عظمت کی بات ہے کہ بندہ قرآن مقدس کو جو ہے وہ پڑھ لے اور قرآن مقدس کے فیض بندہ حاصل کر لے اور قرآن کی بندہ سیر کر لے۔ اور ویسے ہم باریکی سے پڑھیں گے تو زندگیاں بیت جاتی ہیں، تو قرآن کے نور سے بندہ مالا مال نہیں ہو سکتا، لیکن یہ جو چیدہ چیدہ ہماری گزر ہوئی، ہر پارے سے گزر ہوئی، اللہ کرے یہ اللہ قبول کر لے۔ اور پھر یہاں سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ بندہ تھوڑی تھوڑی کوشش کرتا رہے تو کسی منزل پہ پہنچ ہی جاتا ہے۔ ویسے ہم کہیں کہ ہم نے قرآن کریم کا جو ہے وہ خلاصہ ہی، اگر ہم اس کو ورقوں میں جمع کریں تو یہ کئی صفحات پہ پھیلا ہوا جہان بن جاتا ہے۔ ہر روز کی گفتگو دیکھیں، پھر اس کا خلاصہ پھر کئی چیزیں ساتھ ایڈ ہو جاتی ہیں، تو یہ ایک بڑی کتاب بن جاتی ہے۔ لیکن اللہ کا شکر ہے تھوڑا کر کے ہم آج ایک منزل کے اوپر پہنچ گئے۔ تو یہ تھوڑا کر کے کوئی ترتیب بنے اس طرح، اور روزانہ کے مسائل سننے کی، روزانہ کے جو ہے وہ پڑھنے کی، وہ دین کے تھوڑے چھوٹے کام کریں تو بندہ کسی منزل اور مراد کے اوپر پہنچ ہی جاتا ہے، لیکن اس کے اندر استمرار ہو، جاری ہو۔ باقی بھی چیزیں تھیں لیکن یہ ایک درس بھی تھا۔ میں ایک دن یہاں ایک سفر کر کے 644 میں رات تقریباً 1-2 بجے یہاں پہنچا۔ 1-2 بجے سارے دن کی مصروفیات بھی تھی، سفر کی بھی تھی، جہاں باقی کام ڈسٹرب ہونے تھے وہاں کا چلو یہ درس قرآن ہماری ایک روٹین چل رہی ہے، تو یار یہ ایک پارہ رہ جائے گا، پھر اس کو ہم کہاں ایڈجسٹ کریں گے، تو ایک یہ رہ جائے گا۔ تو یہ کئی معاملے اور کئی تیاریوں کے ساتھ یہ سلسلہ ہوتا رہا ہے۔ تو اللہ پاک رحمت کرے، اللہ پاک ہر چیز کو قبول فرمائے، اللہ پاک اس کی اپنے شیان شان برکتیں عطا فرمائے۔ آمین۔ الصلاۃ والسلام علیہ